وہ کئی ایسے بندے ہیں وہ بڑے بڑے طاقتور اداروں کے ہیں, وہ کہتے ہیں کیوں کوئی نہیں پھڑتا. بندہ نے پوچھے مینوں اپنی بھن کا رشتہ دینا. شاہد چودھری جو ہے نا وہ زندگی کے بڑے یعنی کہ ٹریک دیکھ چکا ہوا ہے, اور ہر دور میں جانا جو میں نے کام کیا ہے نا اس حوالے سے لوگوں نے مجھے جانا ہے. میں کو مینار پاکستان کا نام تو میرے ساتھ جڑنے گیا ہوا, چوبرجی کا نام آتا ہے نا تو لوگ یقیناً میرا نام ضرور لیتے ہیں. آپ منشیات فروش اور آپ گیمبلر رہ چکے ہیں, اس بارے میں کیا خیال آپ کا؟ سارے مقدمات میں سے میں باعزت بری ہوں. 103 مقدمات میں اکیلا ملزم ہوں. میں جو ہے نا اداروں کو چبھتا تھا, میری حرکتیں بھی اس طرح کی تھی نا. یہ تو لڑکے لے کے دبئی جاتا تھا, اب اس طرح کے بندے بھی مائک پکڑ کے نا لوگوں کی عزتیں اچھال رہے ہیں. یہی لوگ جو آج ٹرولنگ کر رہے ہیں اور خود کو مشہور کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ان کی بہنوں کے رشتے میں نے نہیں لینے, جو مرضی کر لیں. میرے پاس ایک ایسی گدڑ سنگھ ہے, میں اس کو یہاں پہ رگڑتا ہوں, پیسے ٹیبل پہ پڑے ہوتے ہیں. چوئی صاحب ہو آر یو, میں نے اس کو اپنے پیور میں جا کر پوچھا میں کون ہوں. السلام علیکم ناظرین, ڈیجیٹل باکس کے ساتھ میں موسیٰ بٹ. ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہے ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آج ہم نے ان سے جاننا ہے انہی کی ذات کے بارے میں کہ یہ اصل میں حقیقت میں کیا ہے. السلام علیکم چوئی صاحب. وعلیکم السلام. چوئی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. چوئی صاحب سب سے پہلا سوال, شاہد چودھری کون ہے؟ شاہد چودھری جو ہے نا وہ زندگی کے بڑے یعنی کہ ٹریک دیکھ چکا ہوا ہے, اور ہر دور میں جانا جو میں نے کام کیا ہے نا اس حوالے سے لوگوں نے مجھے جانا ہے. الحمدللہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میں کو مینار پاکستان کا نام تو میرے ساتھ جڑنے گیا ہوا, چوبرجی کا نام آتا ہے نا تو لوگ یقیناً میرا نام ضرور لیتے ہیں, یا اگر میرا نام لیتے ہیں ساتھ چوبرجی والا جو ہے نا ضرور کہتے ہیں. میں نے اپنی زندگی کا جو ابتدا ہے نا میں نے بڑے مشکل حالات میں کی ہے. میرے والد صاحب لائر تھے, اور میں نے بڑی یعنی کہ سمجھ لیں کہ بڑی مڈل سے بھی نیچے والی جو کلاس ہے نا وہاں سے زندگی کا ہم نے یا ہمارے بڑوں نے آغاز کیا ہوا ہے. الحمدللہ والد صاحب لائر بنے, محنت کی, انہوں نے گھر شہر بنائے. ہماری مارکیٹ تھی رحمت مارکیٹ, میرے اوپر مرڈر کا مقدمہ ہو گیا, میں جیل چلا گیا ہوں, باہر آیا ہوں. سوسائٹی اس طرح کی ہو گئی, لوگوں نے مختلف ناموں سے جو ہے نا پکارنا کہ ڈان ہیں, یہ کنگ ہیں, فلان ہیں, یہ ویلے ہیں, یہ کنگلے ہیں, رنگ باز ہیں, رنگ ساز ہیں, بڑا کیا کچھ لوگوں نے کہا. وہ چیزیں ساری نا وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں. میں نے اپنی زندگی کا ٹریک چینج کیا, پھر میں نے اپنا ایک اور جو ہے نا کاروبار بزنس یا اپنا لوگوں کا رجحان جو ہے نا کسی اور طرف میں نے کروایا. پھر لوگوں نے مختلف ناموں سے مجھے جانا, لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوئے کرواتے ہیں, یہ فلان کرتے ہیں, ڈھمکان کرتے ہیں, پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا الزام لگائے. مقدمات درج ہوئے, سارے مقدمات میں سے میں باعزت بری ہوں. اور ایک چیز اور آپ کو چینل کے توسط سے ہی بتاتا ہوں, واحد بندہ میں ہوں اس لاہور میں نہیں پاکستان میں جس کے اوپر 103 FIR درج ہیں. کتنی؟ 103. اور 103 FIRوں میں سارے مقدمات میں مدعی پولیس ہے. کیسی بڑی بات ہے. اور دوسری بات 103 مقدمات میں اکیلا ملزم ہوں. یہ کیسی بات ہے. رائفلیں ہیں 7, میں ہی چلا رہا ہوں. پولیس والوں کو فائرنگ کی, سب بھاگ گیا, میں اکیلا پکڑا گیا ہوں. فلاں جگہ پہ SP کے ساتھ پھڈا پڑا, شاہد چودھری پکڑا گیا, اسلحہ میرے اوپر پڑ گیا. یعنی 103 مقدمات میں مدعی کا پولیس ہونا اور میرے اکیلے کے اوپر FIR درج ہونی. آپ جا کے ریکارڈ نکلوائے نا, وہاں سے جا کے دیکھیں میرے اوپر جو مقدمات درج ہوئے ہیں ان میں مدعی کو سویلین ہے, ہمیشہ مدعی پولیس بنی ہے. اس کی وجہ میں جو ہے نا اداروں کو چبھتا تھا, میری حرکتیں بھی اس طرح کی تھی نا. میں پولیس والوں کے خلاف فوری طور پہ کھڑا ہو جاتا, میں یہ نہیں پرواہ کرتا تھا کہ یار میرے اوپر مقدمہ درج ہو جائے گا. یہاں پہ بازار میں آگ لگی, دکانیں جلیں, 16 MPO کے تحت FIR درج ہو گئی. سارے شام نگر کے دکاندار نا اس چیز کے گواہ ہیں. انہوں نے دیکھا, میں نے کہا سب سے پہلے میں بیل کرواؤں گا, میری کنفرم ہوگی تو آپ کروا لیجیے, قربانی کا بکرا میں بنا. بڑا کچھ میں نے دیکھا ہوا ہے. اب الحمدللہ لوگ جو ہے نا مجھے ایک یوٹیوبر کہتے ہیں. مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا کیونکہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا اتنا کوئی گند پڑ چکا ہوا ہے نا. جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا وہ نیچے چلے گئے ہیں, اور جو بد کماش قسم کے لوگ ہیں نا جو 2 نمبر کانٹینٹ بناتے ہیں, لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں. میں آپ کی اسی فیلڈ میں, بلکہ اپنی اسی فیلڈ میں میں آپ کو ایسے ایسے افراد کے بارے میں بتا سکتا ہوں, لیکن ان کے نام لینا نا میرے لیے توہین کی بات ہے. وجہ یہ ہوتی ہے میں کسی کا نام لوں گا نا تو لوگوں نے یقیناً کھول کے وہ ویڈیو دیکھنی ہے کہ یار وہ ویڈیو کون سی ہے. یہ بات تو طے شدہ ہے. میں ان لوگوں کو پروموٹ ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ جو بندہ کسی کی جو ہے نا پشت کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے نا وہ ذلیل ہو جاتا ہے, رسوا ہو جاتا ہے. لیگ پولنگ نہیں کرنی چاہیے. اس فیلڈ کے اندر نا لڑکیوں کو سپلائی کرنے والا ایک بندہ نام نہاد, یعنی کہ وہ اس کا نام آپ لیں, لوگ آپ کو کہیں یہ تو وہ بروکر تھا, یہ تو لڑکی لے کے دبئی جاتا تھا. اب اس طرح کے بندے بھی مائک پکڑ کے نا لوگوں کی عزتیں اچھال رہے ہیں. میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں, بلکہ میں تو پولیس فورس کو میں نے کہا ہوا ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبر جو ہے نا جو تھمبنیل غلط لگاتے ہیں, کانٹینٹ جو ہے نا وہ اس طرح کا بناتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس میں وہ انارکی پھیلا رہے ہیں, ان کو چھترول کریں, ان کو ماریں. تو اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, لوگ مجھے کم از کم یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں جو اس وقت میرا تعارف ہے کہ شاہد چودھری صاحب نیشن کے لیے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. یہ لفظ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, یہ میرا تعارف ہے. چوئی صاحب یوٹیوب پہ آپ کے بارے میں ٹرولنگ
جس مرضی پلیٹ فارم پہ چلے جاؤ، جہاں پہ آپ کو چاہنے والے ہیں وہاں پہ آپ کی ٹرولنگ کرنے والے بھی ہیں، آپ کے لیے ہیٹ فل کومنٹس. اس کے بعد آپ کے اوپر ایک ٹیگ بڑا ایک لگتا ہے کہ آپ منشیات فروش اور آپ گیمبلر رہ چکے ہیں. اس بارے میں کیا خیال آپ کا؟ یار ٹیگ تو آپ نے صرف 2 ہی کہے ہیں، آپ باقی کھل کے اگر کہیں تو پتہ نہیں کیا کیا پرچے ہیں. ہر طرح کی نوعیت کے جو ہے نا مقدمات میرے اوپر درج ہیں، لیکن مقدمات درج ہونے سے ریکارڈ خراب نہیں ہوتا، میری نظر میں نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو آپ کو صدر پاکستان پہ کتنے ہیں، وزیر اعظم پہ کتنے ہیں، جو اپوزیشن پارٹی ہیں جن کو بڑا لوگ طاقتور پارٹی کا سربراہ کر ان کے اوپر 200 مقدمے ہیں. ہر بندہ جو ہے نا آپ کا سیاستدان اس کے اوپر بھی مقدمے، تو ان کو پھانسی لگا دیں. مقدمات درج ہونا جو ہے نا یہ ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے. اصل میں ہوتا ہے جوڈیشلی عدالت جو ہے نا اس کا کیا جو ہے اینڈ کرتی ہے. تو میں تو باعزت بری ہوں. میں اگر کسی ایک مقدمے میں بھی شک کا فائدہ لے کر بری ہوں گا نا تو آپ آئیے گا اس کا بھی حساب آپ کو دوں گا. حالانکہ آپ میرے آئیے تو نہیں، میں نے مقدمے میرے اوپر ہوئے، میں نے بھگت لیے. اب آپ مجھے پوچھتے ہیں تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ میں یہ کہوں کہ میں کرواتا تھا. کبھی کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے میں کرواتا تھا یا نہیں کرواتا تھا، ان چیزوں کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں. میں نے مقدمات بھگت لیے ہیں. اب اس کے بعد میرا نہیں خیال میں کسی کو جواب دینے کا پابند ہوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میرے مقدمہ ختم ہو چکے ہیں. چوئی صاحب، آپ کا پاس جو بھی رہ چکا، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پاسٹ ہوتا ہے. اب آپ کا جو فیوچر ہے، آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ میں نوجوان نسل کا قبلہ درست کرا رہا ہوں. کیا اب اس بات پہ بھی آپ کو لوگ ٹرول کرتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے آپ لوگوں کو بدماشی کے قصے سنا رہے ہیں اور اس چیز سے آپ نوجوان کا قبلہ درست کروا رہے ہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کیسے نوجوان کا قبلہ درست ہو سکتا ہے؟ یار قبلہ جو ہے نا یہ جو ٹرولنگ کرنے والے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. میں ان سب کی تعریف تو نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لگے رہیں اور یہ دیکھتے جائیں اپنی آنکھوں کے ساتھ نا. یہ جو دیواریں چین کھڑی ہو رہی ہے نا، عجوبہ دنیا کا جو بن رہا ہے، یہ لوگ اس چیز کے گواہ رہیں گے کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا اپنی طرف سے اپنی چھوٹی بیٹیاں جو ہے نا ان کا رشتہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن شاہد چودھری نے ہمیں جواب بھی نہیں دیا. وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو میں چھوڑ گیا ہوں. یہ تو میرے لیے وہ بند گلیاں تھیں جن کا میں ذکر کرتا ہوتا ہوں. اب اس طرح کے کنگلے، آپ یقین کریں کئی ایسے سوشل میڈیا پہ نا ایسے کئی بندے، میں آپ کو ان کا نام بھی لے سکتا ہوں لیکن ان کے نام لینے سے وہ مشہور ہو جائیں گے. وہ لڑکیوں کا کاروبار کرتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو خود کو کہتے ہیں ہم پتہ نہیں پریس کلب میں کیا ہیں، ہم پتہ نہیں یہ سوشل میڈیا پہ کیا بم پھاڑ رہے ہیں. یقین کیجیے گا میرے پاس وہ بندے آئے ہیں نا تو مجھے ان کی شکلیں بھی بھول گئی ہیں وہ کون تھے. وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ٹینٹے ہاں سمجھتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جو بیچارے 2 دمچی ہیں اور ایک نان لفافے میں لپیٹ کے لوگوں کو ڈیروں سے لے کے جاتے ہیں نا، میں ان کو جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا ہوں. لوگوں نے ٹرولنگ کی، باہر کے ملکوں میں لوگ بول رہے ہیں شاہد چودھری پولیس کیوں نہیں پھاڑ دی. وہ کئی ایسے بندے ہیں وہ بڑے بڑے طاقتور اداروں کے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں کوئی نہیں پھاڑتا. بندہ نے پوچھے مینوں اپنی بھن کا رشتہ دینا میرے مگر کیوں پہ، میں تیری بھن کٹ کے لے گیا. میں جو کر رہا ہوں نا، جو میں کر رہا ہوں مجھے کوئی کر کے تو دکھائے. میں جو کام کر رہا ہوں آپ مجھے کر کے دکھاؤ. اس طرح کا کام ایک دن کر کے دکھاؤ اور میں پروف کے ساتھ کرتا ہوں اور میری انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ابھی جوؤں کو میں پرچی اڑا رہا ہوں. جوئے جو لاہور کے ہیں نا، جو میں ان کے اوپر پروگرام کر رہا ہوں مجھے کوئی اینکر کر کے دکھائے، میں اسے استاد کہنا شروع کر دوں گا. انفارمیشن ہی کسی کے پاس نہیں ہے. اگر انفارمیشن ہے تو اس کے بعد پیسے نہیں ہیں. میں پیسے دے کے اپنے انفارمر بھیجتا ہوں. اب ویڈیو بنانی شروع کر دیا میں نے جوؤں کی، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ ایک ٹائم آئے گا یہی لوگ جو آج ٹرولنگ کر رہے ہیں اور خود کو مشہور کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ان کی بہنوں کے رشتے میں نے نہیں لینے. یہ جو مرضی کر لیں، یہ ساتھ لیں. میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا وہ دوسری شادی کرنی نہیں ہے تو میں کیسے کر لوں؟ تو اس لیے جو ہے نا ان لوگوں کو جواب دینا میرا نہیں بنتا ہے. یہ لگے ہوئے ہیں اور جس کو کوئی نہیں نہ ملتا وہ مجھ پہ ٹرولنگ کرے. مجھے جو ہے نا میں نے آپ کو پہلے پروگراموں میں کئی اینکروں کو یہ بتا چکا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یار یہ یوٹیوبر محنت کریں، اوپر آئیں. ٹرولنگ کر رہے ہیں نا کرتے جائیں. میرے چاہنے والوں کے ہتھے جس دن یہ چڑھ جائیں گے نا پھر آپ کو لگے گا پتہ وہ ان کے ساتھ کرتے گئے ہیں. میری کمیونٹی نہیں ہے، میرا ایک بہت بڑا دائرہ ہے دوستوں کا، بھائیوں کا. اور جو لوگ میرے اوپر ٹرولنگ کرتے ہیں وہ کوئی بات نہیں کریں ٹرولنگ. اگر وہ رائٹ پہ ہیں لوگ ان کو کہیں گے وہ رائٹ پہ ہیں، تو اگر وہ رانگ ہوں گے خدا ان کو سزا دے گا. آپ دیکھیے گا ملتی کہ نہیں ملتی. چوئی صاحب اب میں آؤں گا وہ تیفی بٹ صاحب کا آپ نے انٹرویو کیا، اس میں آپ نے ایک الفاظ کہے کہ پائن تسی انہوں نے معاف کر دیو بچے ہیں. اس بات پہ آپ کی بڑی ٹرولنگ ہو رہی ہے. یہ کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو صلح نہیں چاہتے کہ نہ ہو؟ میں نے یہ بات تو کی نہیں ہے کہ وہ بچے ہیں، بچوں کی تو بات میں نے کی نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا تیفی بٹ صاحب انہوں نے جڑا نا انہوں نے برابری کی سطح سے صلح کر لو، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں. کیونکہ میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ امیر فتح جو ہے نا اس کی آنکھوں میں نے جو چیز دیکھی ہے نا بٹ صاحب وہ چیز شاید آپ نے نہیں دیکھی. اس بچے کو جیل نہ جانے دیجیے گا، یہ میرے الفاظ ہیں اور اس پہ میں قائم ہوں. مجھے اس کی آنکھوں میں نظر آئی ہے ایک ایسی چیز کہ اس چیز سے میں خود خوف کھا گیا ہوں. کیونکہ میں بھی جب اس چیز سے تھا نا، میرا بھائی قتل ہوا، باپ قتل ہوا، تو میں بھی بالکل اسی طرح کا ہوتا تھا. تو آج اللہ کا شکر ہے میں سب کچھ بھگت آگے بیٹھا ہوں نا. تو وہ بچے ہیں ان کا جیل میں نہ جانا تیفی بٹ کے لیے بہتری ہے، ورنہ جیل جائیں گے چاکے پھٹ جائیں گے. چوئی صاحب ہم نے ایک سینئر اینالسٹ کا ایک انٹرویو کیا تھا، انہوں نے بیچ میں ایک بات کہی تھی کہ چوئی صاحب کے ساتھ بڑے بڑے چینلوں والوں نے رابطہ کر کے کہا تھا کہ تیفی بٹ کا انٹرویو کرو. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟
مجھے کس نے کہا تھا؟ مجھے جس نے بھی کہا تھا وہ کچھ ثابت کرے کہ مجھے کسی نے کہا. میں کسی کو کہنے پہ کوئی انٹرویو تھوڑی کرتا ہوں. مجھے تو جو ہے ایک دوست ہیں میاں بلال ان کا نام ہے, ان کے اوپر لوگوں نے کنٹراورسی بڑے عجیب و غریب ان لوگوں نے اوپر میمز بنائی ہیں, عجیب و غریب باتیں کی. حالانکہ بندہ آنیسٹ آدمی ہے. میاں بلال صاحب کا جو ہے نا اور میرے ساتھ رابطہ, جب میں نے دیکھا ہے کہ بھئی لوگ ان کے اوپر جو ہے نا قرآن پاک اٹھانے کی وجہ سے جو ہے اتنی تنقید کر رہے ہیں, پھر میں نے دوسرا تیسری بار سے ہو گیا کہ ان کا انٹرویو کیا, لوگوں کے سامنے منظر عام پہ لائے ہوں. اور میرے وہ گیسٹ تھے, لوگ کہتے ہیں اگر چوئی صاحب نے بڑا ان کو یہ وہ کیا. اور بھائی میری بات سنیں, آپ میرے پاس آئیں انٹرویو لینے کے, میرے ساتھ کریں نا بدتمیزی, میں آپ کو کہوں گا نیچے جائیں. اگر آپ میری عزت کریں گے تو میں آپ کو انٹرویو دوں گا نا. ایک بندہ میرا گیسٹ ہے, اس نے میرا باپ مارا ہوا ہے, وہ مجھے میری عزت مجھے بھائی جی کہہ کے بلا رہا ہے, تو میں اس کو بھٹ صاحب کہوں؟ میری زبان تو گوارا نہیں کرتی, میں بھائی جان نہیں کہوں گا. میں اب دیکھیں نا, جہاں پہ میں نے بھائی جان کہا ہے ان کو, وہاں پہ میں کاٹ بھی سکتا تھا, وہاں پہ میں اور فکرہ لگایا تھا. بھٹ صاحب سناؤ تو یہ بڑا اوکھا بولے ہو, پہلے انٹرویو نہیں کہہ سکتا بیچ میں. میں نے یہ حرکت نہیں کی یار, ان کو میں زچ کروں گا, میں کیوں کروں؟ میری دشمنی ہے ان کے ساتھ. کوئی بندہ بھی گھر میں کسی کی دشمنی لے کے نہیں آتا, تو میں کیوں ایسا کام کروں؟ میرا کام ہے اینکر, میں ایک اینکروں والا کام کر رہا ہوں, اور میرا کام نہیں بنتا میں کسی کی سائڈ رہوں. وہ کچھ کر رہے ہیں ان کا بھی بتاؤں, وہ کچھ کر رہے ہیں وہ بھی بتاؤں. فیصلہ عوام نے کرنا ہے, اور عوام بہترین جج ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. آپ جو بھی بات کرتے ہیں پراپر آپ ایک اثر و رسوخ کے ساتھ ذرائع سے آپ لے کے خبر پوری آپ کی انفارمیشن ایک آپ کی اسٹرانگ ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یار اس کی وجہ یہ ہے, میں نے کئی پروگرامز میں کہا ہے کہ پولیس والوں کے خلاف آپ اتنی باتیں نہ کریں. آپ لوگ بھی پولیس والوں کو جو ہے ان کی جائز باتیں ان کو پروموٹ کریں. جو پولیس والے اچھے کام کر رہے ہیں ان کو آپ دکھائیں. جب آپ یہ کریں گے پولیس والے آپ کو بھی خبر دے دیں گے. تو میں جو ہوں نا, میں ان بندوں کے حق میں جو صحیح کانٹینٹ بناتے ہیں. اب جو ہمیں آئیں بائی شائیں مار کے اپنی پروموشن کے لیے لگے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو جو ہے ان کو پولیس والوں کو پکڑ کے ان کا فلوتا نکال دینا چاہیے. پولیس والوں کو میں جو ہے ان کے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں کام دکھاتا ہوں, اس لیے پولیس والے میری عزت کرتے ہیں. ایک آخری سوال, آپ نے اپنے انٹرویو میں ایک بات کہی تھی کہ کسی کے کوئی پیسے پھنسے ہو تو مجھے بتائیں, اس طرح کی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ میں نکلوا دوں گا. جی جی. آپ اداروں سے زیادہ مضبوط ہیں یا آپ کا اثر و رسوخ زیادہ ہے؟ اداروں نے بھی مجھے کئی دفعہ کہا پیسے دلوا دو, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک گدڑ سنگھی ہے. کیا کہا میں نے آپ کو؟ گدڑ سنگھی. وہ میں کسی کو بھی آج تک نہیں بتاتا ہوں کیا گدڑ سنگھی ہے. میرے پاس لوگ آئے ہیں, کئی لوگوں نے آ کے نا جھوٹی بوگس اور من گڑت باتیں کہہ کے نا ہمیں ورگلانے کی کوشش کی ہے, تو ان کو اس کا نقصان بھگتنا پڑا ہے. وہ لوگ کئی ایسے ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ ان کو نقصان, ان کو ٹیکا لگا. پھر میرے پاس لوگ آئے ہیں نا, لوگوں نے کہا جی ہم نے پیسے لینے ہیں فلاں پارٹی سے. میرے پاس ایک ایسی گدڑ سنگھی ہے, میں اس کو یہاں پہ رگڑتا ہوں, پیسے ٹیبل پہ پڑے ہوتے ہیں. اور آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو یہاں سے پیمنٹیں ملی ہیں. لاسٹ پہ نوجوان نسل کو کوئی پیغام؟ نوجوان نسل کو میں یہی پیغام دوں گا, جو یوٹیوبر نئے بن رہے ہیں نا, یہ اپنا قبلہ درست رکھیں. اور جو ایسے آئیں بائیں شیں والے جو لوگ ہیں نا, جو جن کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے, یعنی ان کی اتنی ورتھ ہی نہیں ہے, وہ بیچارے دو دمچی ہیں جو مرغی کی بیک بون ہوتی ہے اس کے اور ایک نان کے گوارے ہوتے ہیں. ان لوگوں کے انٹرویو کر کے لوگ جو خود کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا وہ لوگ ان کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہیں. اور آپ یقین کریں میرے پاس آ کے وہ بیچارے 2-2 گھنٹے ان کو ہاتھ میں لانے کا ٹائم نہیں ملتا. کیا کہا بھلا میں نے آپ کو؟ یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں. کئی ایک بندہ تھا, وہ منہ میں پینسل ڈال کے مجھے کہہ رہا ہے چوئی صاحب ہو آر یو. میں نے اس کو اپنے پیور میں جا کے پوچھا میں کون ہوں. اور یار ان لوگوں کو ٹٹ پونجی ہیں. ایک بندہ عورتیں چلاتا ہے, دبئی لے جا کے بیچ دیتا ہے, اتنا اس نے پیٹ نکالا ہوا ہے. اب میں ایسے بندوں کو جواب دینا شروع کر دوں, یار اتنا گھٹیا سٹینڈرڈ میرا ہو گیا ہوا ہے, میرا کام نہیں بنتا. جو لگا ہوا ہے لگا رہے, کوئی بات نہیں. میرے جو چاہنے والے ہوں گے وہ خود ہی جواب دے لیں گے. اگر کبھی وہ مجھے کسی محفل میں نظر آ گئے تو میں بھی کوشش کروں گا جواب دے دوں. لیکن ایسے نہیں ہے کہ میں ان لوگوں پہ کانٹینٹ بنا دوں, میرے پاس اتنا ٹائم ہے ہی نہیں. چوئی صاحب بہت شکریہ آپ کے اس وقت کا جو آپ نے ہمیں دیا. تو جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی چوئی صاحب کی. اگر آپ کو ان کی گفتگو اچھی لگی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان موسیٰ بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.